إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وقال الله تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی ریاضت، ہر قسم کی بندگی اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ احسن الخالقین کے لیے، اللہ احسن الرازقین کے لیے، اللہ ارحم الراحمین کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، اللہ عز و جل کے لیے، جس کی جتنی بھی تعریفات کی جائیں کم ہیں۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے 20 روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، اور یقیناً قیام اللیل، قرآن کریم کی تلاوت اور دیگر صدقہ و خیرات، نیک اعمال، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ گزشتہ سال آپ نے دیکھا کورونا کی وجہ سے کتنے مسائل درپیش تھے، لیکن اس سال اللہ نے اپنی بڑی مہربانی فرمائی ہے، اور اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے، جتنی تعریف کی جائے،
جتنی تحمید کی جائے، جتنی تحلیل کی جائے، جتنی تکبیر بیان کی جائے کم ہے۔ اور ہم آگے بھی اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں یہ وباؤں سے، ہمیں مصائب سے، ہمیں پریشانیوں سے بچائے رکھنا، اور جس طرح اس مہینے میں اللہ آپ نے ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ ہمیشہ عطا فرمائے رکھنا، اور ہماری عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ان کے ثمرات اور نتائج جو دنیا میں تو دیا کرتا ہے ان سے بھی ہمیں نواز دینا، اور آخرت میں جو ثمرات اور نتائج رکھے ہیں اللہ ان سے بھی مالا مال فرما دینا۔ سامعین محترم، ماہ رمضان پورا ہی رحمت و برکات کا باعث ہے، پورا ہی اللہ کی مغفرت والا مہینہ ہے، لیکن اس کے جو آخری 10 دن ہیں نا، یہ یقین مانیے ایسے 10 دن ہیں کہ پورے سال میں اس طرح کے ایام موجود نہیں ہیں، اس طرح کی راتیں موجود نہیں۔ اگرچہ ذی الحجہ کے 10 ایام بھی بڑے اہم ہیں، لیکن اس مہینے کی جو راتیں ہیں بڑی اہم ہیں اور قیمتی ہیں۔ ان میں جو انسان بیدار ہو گیا، جاگ گیا، جس نے محنت کر لی، کوشش کر لی، اس نے رمضان کی ساری خیر و برکات کو سمیٹ لیا۔ اور جو ان کے اندر سستی کاہلی کا شکار رہا، اپنے کاروبار میں مصروف ہو گیا، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں روٹین یہ بن گئی ہے کہ آخری عشرہ جو ہے یہ رات تک مارکیٹیں کھلی رہتی ہیں اور ہم شاپنگ میں لگے رہتے ہیں۔ کس کے لیے؟ عید کی شاپنگ۔ اصل عید ہوتی کیا ہے؟ عید ہوتی ہے اس بندے کی جس کو اللہ نے گناہوں سے پاک اور صاف کر دیا۔ عید ہوتی ہے اس بندے کی جس کو اللہ نے جنت کا حقدار بنا دیا۔ عید ہوتی ہے اس بندے کی جس کو اللہ نے جہنم سے نجات کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ ویسے اچھے کپڑے پہن لینا، اچھی جیولری پہن لینا، اچھے جو ہے وہ کھانے بنا لینا، یہ عید نہیں، یہ ہمارے ہاں عید ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں عید اس بندے کی عید ہے جس نے اپنے آپ کو جہنم سے نجات دلا دی۔ وہ عید حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ دنیا کا مال و متاع یہی رہ جائے گا، یہ دنیا کا سرمایہ یہی رہ جائے گا، یہ دنیا ساتھ لے کر کوئی نہیں گیا۔ بڑے بڑے بادشاہ بھی دنیا سے گئے، اپنے ہاتھ کفن سے باہر نکلوا کر لوگوں کو دکھا کر چلے گئے۔ یہ دنیا سے نہ ہم گاڑیاں لے کر جا رہے ہیں، نہ بنگلے لے کر جا رہے ہیں، نہ مال و متاع لے کر جا رہے ہیں۔ میرے بھائی، اس ہمارے ساتھ جس نے جانا ہے وہ ان اعمال نے جانا ہے جو ہم یہاں پر کریں گے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ رب کا قرآن کہہ رہے لوگوں، یہ مال اور متاع یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا کے فوائد ہیں، دنیا کے ثمرات ہیں، دنیا کے اندر تمہیں آسائش اور آرام ملا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو آخرت کے اندر والباقیات الصالحات اپنے ساتھ لے کر جانا ہے تو نیک اعمال کو لے کر جانا ہے، ان روزوں کو لے کر جانا ہے، قرآن کی تلاوت کو لے کر جانا ہے، ذکر و اذکار کو لے کر جانا ہے، دعاؤں کو لے کر جانا ہے، لیلۃ القدر کی عبادت کو لے کر جانا ہے، اعتکاف جیسی عبادت کو لے کر جانا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جس نے ہمیشہ کی زندگی میں ساتھ دینا ہے وہ یہ عبادات ہیں۔ شیطان نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے، وہ دنیا کے کاموں میں لگا کر ہمیں رب کی عبادت سے غافل کرتا ہے، اور رب کا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، یاد رکھنا کہیں تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ جو ان اولاد کی محبت میں اللہ کے ذکر کو چھوڑ بیٹھا، ذکر سے مراد رب کا قرآن ہے، ذکر سے مراد نماز ہے، ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی تسبیحات اور
اور ذکر ہے، اذکار ہیں، یہ سارے ذکر کے اندر آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ مال کی محبت میں، مال کمانے کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے دور ہو گیا، اولاد کی محبت میں اولاد کے پیچھے لگ کر اللہ کے ذکر کو چھوڑ بیٹھا، فرمایا فَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ ایسے لوگ قیامت کے دن نقصان پانے والے بن جائیں گے، گھاٹا پانے والے بن جائیں گے، ان کی تجارت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ لمحات، یہ اوقات، یہ گھڑیاں بڑی قیمتی ہیں۔ اگر ایک طرف پوری زمین بھر کر آپ کو سونا دے دیا جائے اور دوسری طرف لیلۃ القدر کی عبادت مل جائے، میں کہتا ہوں لیلۃ القدر کی عبادت اس سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ آخری عشرے کی جو عبادات ہیں، اہم ترین وہ دو بڑی عبادتیں ہیں۔ کون سی؟ سب سے پہلی جو عام عبادت ہے وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ جم کر بیٹھ جانا۔ شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہیں کہ اپنے کام کاج، اپنے ضروریات زندگی، تمام چیزوں کو جو ہے وہ محدود کر کے، کم کر کے اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری 10 دنوں میں اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عبادت کے لیے بیٹھ جانا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں رمضان کا ذکر کیا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا بھی ذکر کیا ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو، جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو نا، اعتکاف کی حالت میں، اس وقت جو ہے نا بیویوں سے تم نہیں مل سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تمہارا رابطہ اللہ سے ہے، اور اللہ سے تم نے مانگنا ہے، اللہ سے تم نے لینا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب تم اللہ کو راضی کر لو گے نا تو تمہارے تمام معاملات ہی سنور جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مدنی زندگی کے اندر 10 سالہ دور زندگی ہے مدینہ کا، ہر سال آپ اعتکاف بیٹھے، ہر سال۔ تو یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ویسے اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے اعتکاف فرضی، اور ایک اعتکاف ہے مسنون سنت، اور ایک اعتکاف ہے نفل۔ اس مسئلہ کو بھی سمجھ لیجئے۔ فرضی اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ بندہ نظر مان لے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرا یہ کام کر دیا، یا مجھے فلاں مصیبت سے نجات عطا کر دی، میں اس کے بدلے میں اتنے وقت کے لیے فلاں مسجد میں، فلاں جگہ پر اعتکاف بیٹھوں گا۔ یہ اب جو اعتکاف ہے، اگر اس کا وہ کام پورا ہو گیا، اس کی جو منت اس نے مانی تھی وہ پوری ہو گئی، اب اس بندے پر جو ہے لازم ہو جائے گا کہ یہ اعتکاف کرے۔ اس کے اگر نہیں کرے گا تو اس کو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظروں کو پورا کرو، نظر جو ہے وہ اس کو پورا کیا کرو۔ تو اب یہ لازم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نظرت فی الجاہلیت ان اعتکف فی المسجد الحرام، میں نے یہ نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں 1 دن کا طواف، یہ اعتکاف کروں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر وہ نظر پوری ہو گئی؟ کہاں؟ آپ نے فرمایا اوف بنظرک، اب اپنی یہ نظر پوری کرو، جو تم نے جو ہے نظر مانی تھی، منت مانی تھی، وہ کام ہو گیا ہے، اب یہ اعتکاف بھی کرو۔ لیکن اگر کوئی غیر شرعی نظر مانی ہے،
یہ بات ذہن میں رکھو، غیر شرعی، غیر شرعی سے مراد یہ ہے کہ نظر ایسی مانی کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ مثلا یہ نظر مانی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں مزار پر چڑھاوا چڑھا دوں گا، یہ شرعی نظر نہیں ہے، غیر شرعی۔ ایسی نظر جو ہے یہ پوری کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے، تو ایسی نظر کا کوئی اعتکاف بھی ہے تو اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو اعتکاف ہے یہی مسنون، جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور تیسرا نفلی اعتکاف ہے۔ نفلی اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ مسجد میں آئے، جب بھی آئے، جتنی دیر کے لیے بیٹھا ہے نیت یہ کر لے کہ میں اعتکاف بیٹھا ہوا ہوں، اس دوران بلا ضروری باتیں کرنے کے کیا کرے؟ اللہ کا ذکر کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جتنی دیر تک یہ بندہ وہاں بیٹھا رہے گا اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ ہمیشہ یہ نیت کر لیا کرو جب بھی مسجد میں آؤ، بیٹھنا تو ہے مسجد میں، اگر آپ اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ گئے اور اس میں آپ نے ذکر و اذکار اور عبادات شروع کر دیں، گناہوں سے بھی بچے اور ساتھ میں نیکیاں ہی نیکیاں۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں اعتکاف کیا۔ اس کے بارے صحیح روایات تو نہیں، کچھ کمزور روایات آتی ہیں کہ جس نے یہ 10 دن کا اعتکاف کیا اس کے لیے 2 حج اور عمروں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ خیر ثواب تو اس کا اپنی جگہ بجا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق، 3 خندقیں بنا دیتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان، یعنی یہ بندہ جہنم سے دور چلا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ روایات ضعیف ہیں لیکن ثواب کے اعتبار سے جو اللہ کے پیغمبر نے اس کا ثواب بتایا ہے اور جو رغبت دلائی ہے، اس کے ذریعے سے انہیں تائید مل جاتی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری زندگی میں جب بھی یہ 10 دن شروع ہوتے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا ہے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں شد معذرہ، اللہ کے محبوب پیغمبر ان ایام میں اس طرح تیار ہو کر عبادت کرتے جیسے میدان میں جانے کے لیے ایک کھلاڑی تیاری کرتا ہے، اپنا لنگوٹ باندھ لیا، اپنی ہر چیز، تاکہ جو ہے کھیل کے دوران مجھے کوئی پریشانی نہ ہو۔ شد معذرہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اللہ کے محبوب پیغمبر پوری رات قیام کی حالت میں گزار دیتے، جاگ کر گزار دیتے، رکوع میں گزار دیتے، سجدوں میں گزار دیتے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اللہ کے پیغمبر اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کر دیتے۔ پہلے تم سوتے رہو نا رمضان میں، اب نہیں سونا، ان راتوں میں آپ نے جاگنا ہے۔ دن تو درکنار، رات کی بھی عبادت، اور رمضان کی جو یہ راتیں ہیں یہ زیادہ اہم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے، اتنی عمر بہت کم لوگ پاتے ہیں، اور یہ سعادت جس کو مل جائے اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اعتکاف بیٹھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صحابہ اعتکاف بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی ازواج مطہرات جو ہے وہ بھی اعتکاف بیٹھتی ہیں۔ لیکن اس میں بھی جب انسان کی نیت اچھی ہو تو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اگر دکھاوا ہے، شہرت ہے، لوگوں کو دکھاوا ہے، یا مسجد میں آ کر اللہ کو دھوکہ دینا ہے، اپنے جو ہے وہ ٹائم بھی ضائع کیا باہر کام کاج کا، یہاں آ کر بھی دنیاوی باتوں نے، دنیاوی مشاغل میں مصروف ہے، یا پورا دن رات سویا ہوا ہے، تو پھر اس اعتکاف کا فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تبھی ہوگا جب آپ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کریں گے۔ آپ کی سنت کیا؟ احیا لیلہ، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا دور ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے صحابہ کو حکم دیا اعتکاف کے لیے میرا خیمہ لگا دیا جائے۔ آپ کا خیمہ لگا دیا گیا۔ ادھر ازواج مطہرات نے
ایک نے آ کر آپ کے برابر میں خیمہ لگا دیا، دوسری بیوی نے دیکھا کہ انہوں نے خیمہ لگایا ہے، اس نے بھی لگا دیا، کئی خیمے جو ہے مسجد کے اندر لگ گئے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ یہ خیمے کیسے لگے ہوئے ہیں، کس کس کے ہیں؟ فرمایا یہ زینب کا ہے، یہ عائشہ کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ خیمے انہوں نے لگا دیے آ کے؟ تردن الخیرہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، تم بھلائی چاہتی ہو، اس طرح بھلائی ملے گی؟ تم تو اس وجہ سے خیمے لگا رہی ہو کہ ایک بیوی قریب آ رہی ہے تو دوسری کا بھی شوق ہے کہ میں بھی اپنے شوہر کے قریب بیٹھوں۔ اگر یہ نیت ہو جائے تو اعتکاف کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا اکھاڑ دو خیمے، اکھاڑ دی گئے۔ آپ نے اپنا خیمہ بھی جو ہے وہ اکھاڑ دیا، کہا میں بھی اس سال اعتکاف نہیں کروں گا، اور پھر آپ نے اس اعتکاف کی قضا بعد میں جو ہے وہ شوال میں دی۔ تو معلوم ہوا جب اعتکاف کے اندر نیت اچھی نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ اعتکاف کریں، اور اس کے لیے خالص نیت کے ساتھ۔ آج 20واں روزہ ہے، 20ویں روزے کو عصر کی نماز کے بعد مسجد کے اندر آ جائیں، اپنا آ کر خیمہ لگا لیں، خیمہ لگانے کے بعد پوری تیاری کر لیں۔ اور کب بیٹھنا ہے اعتکاف؟ آخری عشرہ جو ہے یہ شروع ہوتا ہے 20ویں روزے کی مغرب ہونے پر، سورج غروب ہونے پر۔ یہ عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو، تو 10 دن جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں۔ اب اعتکاف میں اسی وقت نہیں بیٹھ جانا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ مسجد میں تشریف لے آتے، آپ جو ہے 20ویں روزے کی افطاری مسجد کے اندر کرتے، کرنے کے بعد وہیں مسجد کے اندر ہی رہتے، لیکن اپنے اعتکاف والے خیمے میں جگہ میں نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ اس کے بعد عشاء کی نماز ہوتی وہ پڑھتے، پھر قیام اللیل کرتے، پوری رات جاگتے، جاگنے کے بعد فجر کی جب نماز پڑھ لیتے، نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہو جاتے ذکر و اذکار سے، اس کے بعد اپنے خیمے میں چلے جاتے۔ مطلب یہ ہوا کہ اعتکاف 20ویں روزے کی مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے خیمے کے اندر جانا ہے 21ویں رات کی صبح کو فجر کی نماز پڑھ کر آنا۔ آپ نے 20ویں روزے کو ہے مسجد میں، یہ مسنون طریقہ ہے، مسنون۔ اب اعتکاف کی حالت میں کیا کرنا ہے؟ اعتکاف کی حالت میں سب سے پہلا کام کہ 5 وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو بندہ 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نفاق کی بیماری سے محفوظ کر دیتا ہے۔ تو کتنا اہم معاملہ ہے، یہ نہیں کہ اس دوران بیٹھے رہیں، اب جو ہے امام جو ہے وہ شروع کرے گا نماز تو ہم بعد میں جا کے ملیں گے، نہیں، آپ پہلی صف کے اندر ہوں، امام جب جو ہے تکبیر کہے تو آپ وہاں موجود ہوں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ کی نماز ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، قال الصلاۃ لوقتها، ایک روایت میں فی اول وقتها، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ محبوب کبریا نے فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنا۔ تو یہ نوٹ کر لیجئے۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت کو معمول بنائیں۔ جتنا زیادہ وقت جو ہے آپ کا قرآن کریم کی تلاوت میں صرف ہو آپ کے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن رمضان میں اتارا ہے اور یہ روحانی غذا ہے، اس کو جو ہے جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے آپ روحانی طور پر مضبوط ہوتے جائیں گے، شیاطین کے اثرات ختم ہو جائیں گے، آپ رحمانی بن جائیں گے، اللہ والے بن جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو دعائیں ہیں، ذکر اذکار ہیں، وہ اذکار کہ جن کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، ان کو معمول بنائیں،
وہ اس بارے میں پورا خطبہ بھی دے چکا ہوں. مثلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بار بار پڑھیں. اس کے ذریعے 100 نیکیاں ملتی ہیں، 100 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے. کم از کم 100 مرتبہ تو معمول بنائیں. لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی اس سے بھی زیادہ پڑھے تو وہ بہتر ہے. تو یہ اپنی زبان پہ جاری و ساری رکھیں. اس کے علاوہ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کے محبوب پیغمبر نے اس کے بارے فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ سارے معاف کر دیتا ہے، اگر وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. تو یہ اذکار اپنی زبان پر، اور بھی جو دعائیں ہیں اذکار ہیں وہ پڑھیں. پھر اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے. صرف اپنے آپ کو دعاؤں کے ساتھ خاص نہ کریں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہم یہ دعا مانگ لیں اللہ مجھے صحت دے دے، اے اللہ مجھے دنیا کی رحمت و برکات. نہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن بندہ، جب کوئی مسلمان بندہ اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگتا ہے، مثلا آپ کا کوئی بھائی بیمار ہے، آپ کو پتہ چلا، آپ دعا مانگتے ہیں اللہ میرے فلاں بھائی کو شفا عطا فرما. اللہ کا ایک فرشتہ فوراً آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے آمین، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے والا کا بمثل، اے اللہ اس نے جو دعا اس بندے کے لیے مانگی ہے اللہ اس کے حق میں بھی وہ دعا قبول فرما. کتنا فائدہ ہوا؟ اس بھائی کا بھی فائدہ ہو گیا، آپ کا بھی فائدہ ہو گیا، دونوں فائدے میں آ گئے. اس کو بھی اللہ شفا دے گا، آپ کو بھی اللہ شفا دے گا، اس لیے کہ فرشتہ آمین کہہ رہا ہے آپ کی دعا پر. اس لیے دعا میں کنجوسی مت کیا کرو. دعائیں اپنے لیے مانگو، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مانگو، عزیز و اقارب کے لیے مانگو، اور بہت زیادہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگو. اپنے جو ہے ملک کے لیے، جو والدین دنیا سے چلے گئے، عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے خوب دعائیں مانگیے. اور اس دوران جو واعظ و نصیحت ہوتی ہے اس کو بھی غور سے سنو. آپ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ. آپ کی مسجد کی انتظامیہ آپ کے لیے بہت اچھے علماء کے دروس رکھتی ہے جس میں واعظ و نصیحت ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لوگو اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب تم جنت کے جو ہے خوشوں کے پاس سے گزرو تو وہاں سے خوشے جنت کے پھل حاصل کر لیا کرو، جنت کے پھل لے لیا کرو. صحابہ کرام حیران ہو گئے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جنت تو آخرت میں ہے، یہاں کہاں جنت؟ یہاں کیسے ہم خوشے میں لیں گے، کیسے جنت کے جو ہے پھل حاصل کریں گے؟ محبوب کبریا نے بڑا پیارا جواب دیا. آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے جب کسی اللہ کے گھر کے اندر قرآن و حدیث کی محفل ہو، کوئی اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہو، اللہ کے نبی کی احادیث سنا رہا ہو، تم آ کر اس محفل میں بیٹھ جاؤ، وہاں سے جو کچھ سنو گے سمجھ لو کہ جنت کے پھل حاصل کر رہے ہو. کتنا اللہ کے پیغمبر نے پیارا انداز ہمیں بتایا اور سمجھایا. پھر بھی ہم جو ہے دور چلے جائیں، اور یہ اسی کو نصیب ہوتے ہیں جس کو اللہ پسند کرتا ہے. یہ پھل اسی کو نصیب ہوتے ہیں جس کو اللہ پسند کرتا ہے. وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ مسجد کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور واعظ نصیحت سننے کی توفیق نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جس بندے کو اللہ پسند کرتا ہے اسی کو ایسی محفل میں آنے کی توفیق دیتا ہے.
اس کا مطلب یہ ہے اگر بعض و نصیحت ہو رہی ہے اور آپ محلے میں باہر گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اللہ کے ناپسندیدہ بندے بن چکے ہیں، محبوب کبریا کے فرمان کے مطابق اور قرآن کے مطابق بھی اللہ فرماتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ جس بندے سے بلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، نیک کام اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں 3 بندے باہر سے آتے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہوئے مجلس کے اندر آگے آ کر بیٹھ جاتا ہے، دوسرا بندہ جو ہے وہ شرماتا ہے کہ میں آگے آؤں گا لوگ مجھے دیکھیں گے، وہ پیچھے ہی بیٹھ جاتا ہے، تیسرا آتا ہے انہیں دیکھ کر جو ہے واپس چلا جاتا ہے۔ یہاں کیا ہے جی؟ یہاں اللہ کا قرآن بیان ہو رہا ہے، نبی کی حدیث بیان ہو رہی ہے، اللہ کے پیغمبر واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، وہ واپس چلا جاتا ہے۔ جب اللہ کے محبوب پیغمبر نے واعظ و نصیحت مکمل کر لی، فرمایا یہ جو 3 بندے آئے تھے ان کے بارے سن لو۔ اللہ نے وحی کے ذریعے اللہ اپنے نبی کو بتایا، کہا ان میں سے جو بندہ جو ہے نا آگے آیا واعظ و نصیحت سننے کے لیے نا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو لیے راستہ کھول دیا، اس کو پسند کیا، آگے آنے کی توفیق دی، وہ واعظ و نصیحت سن کر خیر و برکات سمیٹ کر چلا گیا۔ اور جو دوسرا تھا اس نے آگے آنے میں شرم محسوس کی، اس کو کوئی آواز پہنچی اور کوئی نہیں پہنچی، کیونکہ جب بندہ دور ہوتا ہے پہلے اسپیکر تو تھے نہیں، تو دور ہونے کی وجہ سے اس نے شرم کی، اللہ نے بھی اس سے شرم کر لی، تو آگے نہیں آنا چاہتا تو وہیں بیٹھا رہے۔ اور جو تیسرا تھا نا اس نے اعراض کیا، منہ پھیرا، ایسی محفل کو پسند نہیں کیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اعرض اللہ عنہ، اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی قرآن و سنت کا درس ہو رہا ہو، جو بندہ اس سے دور چلا جاتا ہے اللہ بھی اس سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ تو اعتکاف کی حالت میں تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ پروگرام بھی سنیں اور سوشل میڈیا کا کم سے کم استعمال کریں بقدر ضرورت۔ کوئی فون سننا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں آج کل سوشل میڈیا بہت زیادہ ہے، ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے اس کو ذریعہ بناتے ہیں۔ آپ کا ٹائم جو ہے نا یہ بڑا قیمتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا المعتکف، جو آدمی اعتکاف کرنے والا ہے نا، یعتکف الذنوب، وہ گناہوں کو روک دیتا ہے، اس کے گناہ رک جاتے ہیں۔ اگر یہ سوشل میڈیا میں غلط باتیں دیکھ رہا ہے تو گناہ کہاں رکے؟ یہ تو جاری ہیں، غلط باتیں تو جاری ہیں۔ ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں دے سکتے، یاد رکھیے۔ تو یہ سوشل میڈیا کا استعمال نہ کیجئے، زیادہ وقت جو ہے اللہ کی عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں، اور کوئی اچھی کتاب جو ہے وہ پڑھنے میں اپنا وقت خرچ کریں، اور اس کو جتنا قیمتی بنائیں اتنا اچھا ہے۔ اور پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کی عبادت نصیب ہو جاتی۔ لیلۃ القدر کس کو کہتے ہیں؟ قدر کہتے ہیں عزت کو، قدر کہتے ہیں عزت کو۔ کیوں؟ یہ بڑی عزت والی رات ہے، بڑی تکریم والی رات، اور جو اس میں عبادت کرتا ہے وہ بھی عزت والا بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 83 سال 4 ماہ کی عبادت کے مطابق ثواب پاتا ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ قدر اس کو اس لیے ملی کہ اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا، قرآن بھی قدر والا اور رات بھی قدر والی، اور پھر اس کے اندر جو ہے اللہ کے فرشتے آتے ہیں وہ بھی قدر والے، عزت والے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اللہ کا فرشتہ جو ہے جبریل اور دیگر فرشتے بھی آتے ہیں۔ اللہ نے اسی وجہ سے جو ہے اس کے بارے میں 3 جگہ پر انا نحن اور انزلنا
3 جگہ پر اللہ نے فرمایا ہم نے یہ عزت والی رات بنائی، ہم نے جو ہے یہ قرآن نازل کیا، ہم نے جو ہے یہ برکات نازل فرمائی۔ بار بار جس چیز کو ذکر کیا جاتا ہے وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ معلوم ہوا ایسی قدر والی رات ہے جو پہلے کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ بعض روایات میں آتا ہے، حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے پرانے لوگوں کی جو ہے عبادت کا ذکر کیا۔ اتنی لمبی زندگی انہوں نے عبادت کی اور اللہ کے سامنے جھکے رہے۔ ہاں، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ہماری تو عمریں کم ہیں، وہ ثواب کیسے پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ قدر نازل فرما دی کہ آپ لوگوں کو اللہ نے وہ اعزاز دیا ہے جو برسوں عبادت کر کے وہ ثواب پائیں گے، تمہیں ایک رات میں عبادت کرنے سے وہ ثواب مل جائے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ مل جائے گا۔ تو قدر والی رات۔ دوسرا قدر کا معنی ہوتا ہے تقدیر۔ تقدیر آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کی تقدیر لکھ دی کہ یہ انسان یہ کرے گا، یہ اچھے نصیب والا ہوگا، برے نصیب والا ہوگا، یہ معاملات ہوں گے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ نے معاملات لکھ دیے، لیکن اس نے اس وقت مرنا ہے، اس نے اس وقت پیدا ہونا ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اے موت کے فرشتے، یہ فلاں فلاں بندے نے فلاں تاریخ کو اس کی موت کا وقت ہے، یہ تمہارے حوالے ہے، اس ٹائم اس کو جانا ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے۔ انا خلقناہ، انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو تقدیر کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو معاملات لکھے ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے۔ اور تیسرا قدر کا معنی ہوتا ہے تنگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا اللہ چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ اگر تنگی کا معنی لیں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس رات اللہ کے اتنے زیادہ فرشتے زمین پر آتے ہیں کہ زمین ان کی وجہ سے جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے۔ ہر طرف اللہ کے فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں رحمت کے۔ اور اس دوران جب اللہ کے بندے عبادت کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر یقیناً یہ دکھاتا ہوگا کہ جب انسان کو اللہ پیدا کر رہا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا اللہ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، ہم تحمید بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، کیا ضرورت ہے انسان کو پیدا کرنے کی؟ اللہ انہیں یہ دکھاتا ہے، یہ دیکھو تمہیں تو نیند آتی نہیں، ان کو نیند کی ضرورت ہے، یہ نیند بھی چھوڑ کر آئے ہیں، ان کے دیگر مسائل بھی ہیں وہ سارے چھوڑ کر آئے ہیں، یہ دیکھو ان کی عبادت کو، دیکھو ان کی ریاضت کو، دیکھو ان کی بندگی کو۔ اسی وجہ سے انسان کو اللہ نے فرشتوں پر ممتاز کیا ہے کہ یہ دنیا کے لوازمات بھی ادا کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے میں عبادت کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ تو تیسرا مطلب یہ ہے کہ تنگی، اللہ کے فرشتے جیسے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ جو رات ہے یہ پوری کی پوری سلامتی والی ہے۔ اللہ اس میں اپنی سلامتی نازل کرتا ہے۔ سلامتی کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی کا مطلب ایک تو یہ ہے اللہ اپنی رحمت و برکات نازل کر کے بندوں کو مصائب سے بچاتا ہے، پریشانیوں سے بچاتا ہے، ٹینشن سے بچاتا ہے، اس لیے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے، تجھ سے ہی سلامتیاں ملا کرتی ہیں، اللہ سلامتی نازل کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام خود بھی جاگا کرتے تھے، اپنے ازواج مطہرات کو بھی جگاتے تھے اور کہا کرتے تھے اس میں زیادہ عبادت کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رات کو جو ہے نا مخفی رکھ دیا۔ کس طرح مخفی رکھا؟ اللہ چاہتا تو بتا بھی دیتا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ 21ویں رات کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز تھے، مسجد نبوی تھی،
اوپر سے بارش ہوئی اور جو ہے کچھ قطرات جو ہے وہ نیچے ٹپکے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کانی اسجدو فی ماء و طین، میں جو ہے پانی اور مٹی کے اندر اللہ کے سامنے سجدہ ریز تھا. اللہ نے مجھے جو ہے وہ لیلۃ القدر دکھا دی. میں بڑا خوش ہو گیا. میں نے سوچا میں جا کر اپنی امت کو بتا دوں گا یہ 21ویں رات ہے، لہذا وہ ایک رات عبادت کر کے جو ہے لیلۃ القدر کا ثواب پا لیں گے. میں دل میں سوچ رہا تھا جو ہے عبادت مکمل کی، فجر کی اذان ہوئی. میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جب مسجد میں آیا، دیکھا تو 2 آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں. تکرار ہو گیا ہے، کسی بات میں اختلاف ہو گیا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے. میں ان کو جو ہے ان کی ناراضگی دور کرنے میں مصروف ہو گیا، ان کی صلح کروانے میں مصروف ہو گیا، میں ان کو جو ہے میل ملاپ کرنے میں مصروف ہو گیا. جیسے ہی میں مصروف ہوا فرفعت، میرے ذہن سے وہ بات اللہ تعالیٰ نے نکال دی. بھول گیا میں بھول گیا. اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اگر میں بتا دیتا تو اسی رات میں آتی. لیکن اب کیا ہے؟ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. آپ نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اس کو ڈھونڈو. کہاں ڈھونڈو؟ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر تلاش کرو. تاک راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں جو انشاءاللہ ابھی آنے والی رات ہے، اس کے بعد ہے 23ویں، اس کے بعد ہے 25ویں، اس کے بعد ہے 27ویں، اس کے بعد ہے 29ویں. اب اللہ نے اس کو مخفی کیوں رکھا؟ اس کے بارے میں علماء کرام نے کئی توجیہات پیش کی ہیں. ایک مخفی رکھنے کی وجہ تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتا تو لوگ جو ہے صرف ایک رات ہی عبادت کرتے، باقی جو ہے آرام سے سوئے رہتے. کیونکہ اصل مقصود تو لیلۃ القدر ہے نا. تو اللہ کی عبادت جو ہے وہ رمضان میں زیادہ کرنی چاہیے، وہ ایک کر کے سو جاتے آرام سے اور اس پر اعتماد اور بھروسہ کر لیتے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ بتا دیتا تو پھر جو اللہ کی عبادت میں زیادہ دلچسپی لینے والے ہیں ان کی دلچسپی بھی کم ہو جاتی، اور پھر جو اصل مقصود ہے اللہ کا اس آخری عشرے میں وہ پورا نہ ہوتا. اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا ہے کہ علامات ضرور بتائی ہیں اللہ کے پیغمبر نے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیلۃ القدر کی جو علامت اور نشانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ رات معتدل ہوگی، نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرم، معتدل. اور پھر دوسری نشانی یہ ہے اگلے دن جب سورج طلوع ہوگا تو وہ ایک تھال کی طرح ہوگا، اور سورج جو ہے وہ اس کی گرمی کی شدت بھی نہیں زیادہ ہوگی، درمیانی ہوگی، معتدل ہوگی، شعاعیں تیز نہیں ہوگی اس کی. ٹھیک ہے. اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اس میں جو اللہ کے نیک بندے عبادت کر رہے ہیں ان کو دلی سکون ملے گا، دلی سکون ملے گا. اور اس میں یہ نہیں کہ آپ تھوڑی دیر عبادت کریں اور سو جائیں. کوشش یہ کریں کہ یہ رات مغرب سے شروع ہوتی ہے اور فجر تک یہ رات جو ہے اس کا وقت رہتا ہے. اس حصے میں آپ کی زبان پر جو ہے اللہ کا قرآن ہونا چاہیے، یا پیغمبر کی احادیث ہونی چاہیے، یا دعائیں ہونی چاہیے، یا اذکار ہونے چاہیے. اور اس میں سب سے بڑی اہم ترین کامیابی جو ہے وہ گناہوں کی معافی کی دعا ہے، گناہوں کی معافی کی دعا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیغمبر سے سوال کیا، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام مجھے ذرا یہ بتائیے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، آج کی رات لیلۃ القدر ہے، تو میں اس میں اللہ کے حضور کیا دعا مانگوں، اللہ سے کیا سوال کروں؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام حکیم الامت تھے اور وہ بات بتاتے تھے جس میں دنیا کا فائدہ بھی ہو اور آخرت کا بھی ہو. اور آپ اگر غور کریں
اللہ کے نبی کی سب سے پیاری بیوی حضرت عائشہ ہے، سب سے پیاری بیوی. اور عائشہ کو جو آپ بتائیں گے وہ سب سے اچھی بات بتائیں گے، اس لیے کہ وہ بات جو ہے ان کے لیے دنیا میں بھی مفید ہوگی اور آخرت میں بھی. سیدہ عائشہ نے سوال کیا کیا اللہ سے مانگوں؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اگر تمہیں محسوس ہو نا لیلۃ القدر ہے آج، تو اللہ سے یہ دعا مانگا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. جتنا بڑا گنہگار ہو، جتنا بڑا پاپی ہو، جتنا بڑا جو ہے وہ جرائم کرنے والا ہو، جب تیرے در پہ آ کے معافی مانگتا ہے نا اللہ، تو اس کو بھی معاف کر دیتا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بہت معاف کرنے والا ہے. تم تحب العفو، اے اللہ تجھے معاف کرنا بڑا پسند ہے. تو کہتا ہے میرے پاس میرا بندہ آئے معافی مانگے، تجھے معافی بہت زیادہ پسند ہے، لہذا فاعف عنی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، مجھے بھی معاف کر دے. تو رمضان میں ہماری یہ دعا کثرت سے ہونی چاہیے، خاص طور پر لیلۃ القدر میں تو یہ دعا بہت زیادہ ہونی چاہیے. گناہوں کی معافی پر مشتمل یہ دعا بھی اور استغفار بھی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی، اور اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، یہ سید الاستغفار. یہ بھی اس لیے کہ لیلۃ القدر میں جب بندے کے گناہوں کی معافی ہو گئی، بندے کی دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی. اس لیے کہ جب بندہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ دنیا کے مصائب سے اسے محفوظ رکھتا ہے. کیوں؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جب کوئی مصیبت آتی ہے نا تو یہ ہماری اپنی کوتاہی گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے. جب گناہوں سے پاک ہو گئے یقیناً رحمت و برکات نازل ہوں گی. اور پھر آخرت کے اندر جب بندہ جائے گا تو گناہوں سے پاک جب ہو گیا تو پھر جنت میں جانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس بندے کو جنت میں لے جائے گا. خلوص دل سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے ابھی تک جو اللہ تعالیٰ کی عبادات کی ہیں، روزے کی صورت میں، قیام اللیل کی صورت میں، دروس سننے سنانے کی صورت میں، قرآن سننے سنانے کی صورت میں، اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہ معاف فرما کر ہماری نیکیوں میں اور ہمارے درجات میں بلندیاں پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ دنیا کی خیر و برکات سے بھی مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ آخرت کی خیر و برکات سے بھی مالا مال فرمائے. اللہ رمضان میں جو باقی دن رہ گئے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، اعتکاف کرنے کی اور لیلۃ القدر کی عبادت اللہ نصیب بھی فرما اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرما. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى